ڈیلی میل کے اندر آپ دیکھیں عمران خان کے خلاف ڈسگریس کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے، نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ہو چکا ہے. ایڈی کی پسوڑی پہ گئی ہے. نون لیگ جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مطلب آپ کے کیا حسن نواز یا حسین نواز الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ. حکومت اس وقت کن مسائل کے اندر گھومی ہوئی ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن بن گیا. آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کو جو ہے وہ حکومت پاکستان نے جو ہے وہ قید کر کے رکھا ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے، اور آنے والے جو چند دن ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر جو سامنے آ رہی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے، ہماری جو موجودہ حکومت ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ بن گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے جو چانسلر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا. اس کے بعد میں آپ کو آگے بھی لے کے چلتا ہوں کہ آخر یہ اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے. میں نے جو تھوڑے سے کبوتر اڑائے ہیں تو اس کے بعد جو خبر ملی ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں کہ آخر معاملہ اتنا سنگین کیوں ہے کہ اس کے اوپر پوری ایک تحریک شروع ہو گئی دونوں سائڈ سے بھی، پاکستان تحریک انصاف کی سائڈ سے بھی اور اس وقت حکومت یا نون لیگ کی سائڈ سے بھی جو ہے وہ کیوں یہ سٹارٹ ہو گیا ہے. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پہلے ہی خبر آ گئی تھی. آج سے میرے خیال میں کوئی مہینہ 1.5-2 مہینے ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ یہ خبر دے دی گئی تھی یو کے سے، اور میرے خیال میں زلفی بخاری صاحب کی جانب سے یہ سب سے پہلے آئی تھی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں فروری کے اندر. میں اس سال فروری کے اندر بیسکلی آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جناب ان کے جو موجودہ چانسلر ہیں وہ اب ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے چانسلر جو ہیں ان کا انتخاب کیا جائے گا. میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چانسلر ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اس کے لیے چند کرائٹیریا ہیں. آپ کو یا تو فارمر اسٹوڈنٹ آپ ہونے چاہیے آکسفورڈ یونیورسٹی کے، یا آپ فیکلٹی میں سے آپ کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے، اسٹاف ممبرز میں سے ہونا چاہیے، تو تب آپ کو جو ہے وہ ووٹنگ رائٹ مل جاتا ہے. اب یہ سلسلہ کوئی اب سے نہیں ہے بلکہ 1200 اینڈ کچھ سے، مطلب یعنی کہ تقریباً 11ویں-12ویں صدی سے جو ہے وہ چانسلرز آکسفورڈ یونیورسٹی کے بنتے ہیں. بہت کئی 100 سال پرانی یہ یونیورسٹی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہاں سے پڑھے میں تو آبویسلی وہ بھی الومنائی کے اندر جو ہیں وہ آتے ہیں. اب یہ اعلان کیا، پہلے تو مسلم لیگ نون کے جو لونڈے لپاڑے تھے ان کو یقین ہی نہیں آیا اس بات کا، اور وہ اس کو ڈینائی کرتے رہے اور جھوٹ بول دیں کر رہے اور بڑے. میں نے دیکھ رہا تھا میں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لونڈے لپاڑے، ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ جی یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد فارملی جو ہے وہ جب لوگوں نے اناؤنس کرنا شروع کر دیا کہ جی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیے میں بھی الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہوں، اور لوگوں نے کیا، بلکہ میں نے اس کی ایک چھوٹی سی لسٹ جو ہے وہ میں نے نکالی ہوئی ہے. اب تک جو ہے وہ 10 اگست کو بیسکلی لیڈی ایلش اینجلیونی ہیں، انہوں نے اناؤنس کیا، خاتون، کہ جی وہ جو ہے وہ چانسلر کے الیکشن کے لیے لڑ رہی ہیں، اور یہ پہلی، اگر الیکٹ ہو گئیں تو پہلی خاتون چانسلر ہوں گی. انہوں نے اناؤنس کیا 10 اگست کو. 16 اگست کو جو ہے وہ سابق فارن سیکرٹری ہیں، سیکرٹری خارجہ برطانیہ کے ولیم ہیگ، انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی میں بھی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہوں. 18 اگست کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو مہم ہے اس کا باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں. بائی دا وے 18 اگست 2018 کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا بھی آغاز ہوا تھا انہی دنوں میں. تو انہوں نے 18 اگست 2024 کو جو ہے انہوں نے اناؤنس کیا. اس کے بعد وہاں پہ پیٹر میڈلسن ہیں، ان کے بارے میں آیا کہ جی وہ بھی الیکشن لڑنے لگے ہیں. ڈومنک گریو ہیں، سابق اٹارنی جنرل ہیں انگلینڈ کے، انگلینڈ اور ویلز کے، انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں بھی جو ہے وہ اس کے لیے الیکشن. تو مختلف کینڈیڈیٹ جو ہیں آتے جا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو مختلف نام جو اس سے پہلے آتے رہے ہیں، تھریسا مے کا نام آتا رہا ہے، فارمر پرائم منسٹر نے یو کے کی، ٹونی بلیئر کا نام آتا رہا ہے، بورس جانسن کا نام آتا رہا ہے. ان کے ابھی تک نام آئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا ہے. تو یہ مختلف لوگ ہیں جو بیسکلی جن کے نام جو ہیں وہ آتے رہے. اب جب یہ فارملی اناؤنس ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے حق میں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر الیکٹ ہو جائیں تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ کتنی زبردست بات ہوگی. ذہن میں رکھیے گا عمران خان صاحب جو ہیں وہ یونیورسٹی آف بریڈفورڈ کے بھی چانسلر رہ چکے ہیں. تو اب یہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے لیے جو ہے وہ یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. لیکن نون لیگ کی جانب سے جو ہے اس کے بعد ایک پوری کیمپین کا آغاز ہوتا ہے. آغاز صرف یہاں تک نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک نیا کام یہ شروع ہوتا ہے، اور یہ پچھلے چند دنوں سے خاص طور پہ سٹارٹ ہوا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کو باقاعدہ ای میلز لکھی جاتی ہیں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کتنے پیڑے ہیں،
آپ کو تو آئیڈیا نہیں ہے اس کا. انہوں نے جو ہے وہ ان کے مختلف مطلب ظاہری بات ہے ماضی کے عمران خان صاحب کے چند جو متنازع بیانات ہیں, اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کہا تھا, ایک وہ معاملہ ہے. اس کے بعد خواتین کے ڈریسز کے حوالے سے انہوں نے جب ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ جناب ایک قسم کا انہوں نے خاتون کے اوپر ہی قصوروار اسے ٹھہرا دیا تھا کہ جی وہ کپڑے اگر اس طرح کے پہنتی ہے تو پھر مین آر ناٹ روبوٹس, آپ کو یاد ہوگا. اب یہ وہ بیسکلی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انگلش سوسائٹی کے اندر یا وہاں کی سوسائٹی کی جو ہے نا وہ نروز ہیں, یا آپ اس کو ٹچ کریں گے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ. ہمارے یہاں پہ مطلب فار ایگزامپل یہ اس کو ایک نارمل چیز لے لیا جائے گا نا, ہمارے یہاں پہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت شور شرابہ ہوا تھا 24 سے 48 گھنٹے, لیکن انگلینڈ کے اندر اگر آپ اس قسم کی بات کریں نا تو وہ بڑے افینڈ ہوتے ہیں اس بات سے. اب اس طرح کی ای میلیں اور ریفرنسز کے ساتھ جو ہے وہ جانا شروع ہو گئیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے, جناب یہ دیکھیں آپ کس بندے کو جو ہے وہ آپ یہ دینے لگے. اچھا بائی دا وے ابھی ادھر بھی اسکروٹنی ہونی ہے, جس طرح یہاں پہ ہوتا ہے نا آپ کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں تو پھر اسکروٹنی ہوتی ہے, ادھر بھی اسکروٹنی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ایسا ویسا بندہ جو ہے وہ کہیں بیچ میں نہ آ جائے کہ وہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو باقاعدہ طور پہ نون لیگ کی جانب سے جو ہے وہ اب ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے, ان کے کارکنوں کی جانب سے ایک باقاعدہ پٹیشن وہاں پہ جا کے جمع کروائی گئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جا کے فزیکلی کہ جی یہ دیکھیں آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب یہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو آپ جو ہے ان کا یہ الیکشن روکیں, ان کو الیکشن نہ لڑنے دیں. اب اس کے اندر ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ڈیلی میل نے جو ہے وہ یہ خبر چھاپی کل, کمال سلطان ہیں ان کی جانب سے یہ خبر جو چھاپی گئی, اور اس کے اندر اس کا جو ٹائٹل دیا گیا وہ یہ تھا, یونیورسٹی آف آکسفورڈ از انڈیٹڈ ود اینگری پروٹیسٹ آفٹر ڈسگریسڈ ایکس پاکستان پرائم منسٹر عمران خان ریویلڈ پلانس ٹو رن فار چانسلر فرام ہز پریزن سیل. انہوں نے ایک خبر دی, انہوں نے کہا کہ جناب ای میلیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں یہاں پہ کہ جناب آپ نے جو ہے وہ ان کو کیوں ان کی جو الیکشن لڑنے کی جو مہم ہے آپ نے کیوں اسے ایکسیپٹ کیا ہے, یا ان کی جو درخواست ہے اسے آپ نے کیوں ایکسیپٹ کیا ہے. اور اب یہاں پہ جو لفظ استعمال ہو گیا نا اس ہیڈ لائن کے اندر, ڈیلی میل کی اس ہیڈ لائن کے اوپر کہ جی آفٹر ڈسگریسڈ ایکس پرائم منسٹر, اب اس کو لے کے اس لفظ کو لے کے جو ہے وہ کل سے ایک سلسلہ جب سے یہ آرٹیکل ایکچولی آیا ہے ڈیلی میل میں تب سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ دیکھیں ڈیلی میل نے جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں ڈسگریس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اب بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح بات ہے, نون لیگ اس کے اوپر بالکل پوری طرح کھیل سکتی ہے اور ان کا پورا رائٹ ہے, لیکن ایک بڑا وڈا لیکن ہے یہاں پہ, 1-2 کلو کا لیکن ہے یہاں پہ, اس کو ذرا دیکھ لیجئے. میں نے تھوڑا سا بیٹھ کے سرچ کیا تو میرے سامنے تڑک کر کے جو ہے ایک تو یہ کمبخت گوگل جو ہے نا ماضی کی ساری چیزیں نکال کے رکھ دیتا ہے. 19 نومبر 2019 یہ آپ کے سامنے ہیڈ لائن ہے, ڈسگریسڈ پاکستان پرائم منسٹر نواز شریف فلائز ٹو لنڈن فار میڈیکل ٹریٹمنٹ آفٹر ہز جیل ٹرم فار کرپشن از سسپینڈیڈ. تو ڈسگریس کا لفظ جو عمران خان صاحب کے لیے استعمال ہوا ہے وہی نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہو چکا ہے. اور ابھی عمران خان صاحب کے لیے تو ابھی ایک دفعہ ہوا ہے نا, یہ جو میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھایا تھا, تو یہ نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے 19 نومبر کو, اور یہ وہ تب کی بات ہے جب ساڈا اٹھ گیا اسی لندن چلے گئے سی, تو اب آج کل پھر سونا ہے کہ ارادے بن رہے ہیں. تو یہ تب کی بات ہے جب ان کے لیے ڈسگریس کا لفظ جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے استعمال ہوا تھا. لیکن پھر گوگل نے یہ بھی بتایا کہ بھی کہانی صرف یہاں نہیں رکتی, بلکہ اس سے پہلے 23 جون 2018 کو بھی جو ہے وہ ڈسگریس کا لفظ نواز شریف صاحب کے لیے استعمال ہوا, اور اس میں لکھا گیا پینٹ ہاؤس پائرٹس ہاؤ دا میگا رچ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ سنز ہیو پلاؤڈ ملینز انٹو پاکستانز swankiest addresses to amass a vast property empire. تو یہ بھی مطلب بڑی ایک ڈسگریسفل قسم کی ہیڈ لائن جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے لکھی گئی. آگے اس میں لکھا گیا جی ایون فیلڈ ہاؤس از ویئر پاکستان سپر رچ فارمر پی ایم نواز شریف ہیز لیوڈ when in London since 1993. He knocks 4 luxury flats together to make a single mansion now worth at least £7 million. Sharif shares it with his 2 sons, his daughter and political heir apparent Maryam and her husband. For the past 4 months, all 5 of them have been on trial in Pakistan accused of money laundering. تو یہ ڈسگریس کس حد تک بڑی ڈسگریس ہے کہ آپ کے ایک فارمر پرائم منسٹر کے لیے جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کیا گیا. تو ٹھیک ہے, آپ عمران خان کو بھی بالکل ظاہری بات ہے وہ اس وقت وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, اس کے بعد مختلف مقدموں کے اندر ان کے جو ہے وہ سزا ہوئی ہوئی ہے اور اس وقت وہ جیل کے اندر ہیں. لیکن یہی الفاظ اور اس سے بھی بلکہ برے الفاظ, یہ جو پینٹ ہاؤس پائرٹس, میرے خیال پینٹ ہاؤس پائرٹ اگر لفظ جو ہے, اور یہ ڈیوڈ روز جو ہے یہ اس نے بیسکلی یہ ہیڈ لائن جو ہے وہ دی تھی. بعد میں بائی دا وے ڈیوڈ روز کے خلاف بھی جو ہے وہ قانونی کارروائیاں ہوئی تھیں. اینی ویز تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ بھی ماضی کے اندر جو ہے سب کچھ. اب آ جائیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ آخر ایڈی کی پسوڑی پہ گئی ہے. مطلب اگر میں اس کو
پنجابی میں بات کروں, ایڈی کی پسوڑی پہ گئی ہے کہ ہماری پوری حکومت کی مشینری, میں فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم اس کو نکال کے دیکھ رہے تھے. تو آج نون لیگ کی جانب سے بیرسٹر عقیل نے ایک پریس کانفرنس کی. یہ پریس کانفرنس 27 منٹ کی پریس کانفرنس تھی. یہ 27 منٹ کی پریس کانفرنس ڈیلی میل کے اس ایک آرٹیکل کے اوپر تھی. ٹھیک ہے, مطلب یہ جسٹ امیجن کہ ہماری حکومت کی پرائیورٹیز اس وقت کیا ہیں, کہ ڈیلی میل کے اندر آپ دیکھیں عمران خان کے خلاف ڈسگریس کا لفظ جو استعمال ہوا ہے, نواز شریف صاحب کے خلاف بھی ہو چکا ہے. ایک بات. دوسری بات اس کے اندر بتایا گیا کہ دیکھیں عمران خان تو ایڈا پیڑا ہے, اور بالکل ٹھیک ہے, مطلب وہ آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ 100 دفعہ کریں. لیکن میرا صرف یہاں پہ یہ سوال ہے, مطلب 1 منٹ کے لیے آپ اس آرٹیکل سے نکل کے دوسری سائڈ کے اوپر جائیے کہ حکومت اس وقت کن مسائل کے اندر گھومی ہوئی ہے. 24 گھنٹے ہوئے ہیں, آپ کے پورے ملک کی تاجر برادری بھی ہڑتال کر کے ہٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ اس وقت یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کے ملک کا اگلا چیف جسٹس کون ہوگا, کیونکہ آپ کی حکومت جو ہے اس کا نوٹیفکیشن نہیں نکال رہی. ٹھیک ہے, بلوچستان کے اندر 50 سے زیادہ افراد کو ابھی شہید کیا گیا ہے. یہ صورتحال ہوئی ہے. کچے کے ڈاکو آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے. ایک چھوٹا سا علاقہ ہے 200-250 کلومیٹر کا, اس میں آپ سے کچے کے ڈاکو بھی سنبھالے نہیں جا رہے. آپ کی حکومت کی اپنی لیجیٹیمیسی کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان ہے, بڑا سویر قسم کا. اس ساری صورتحال کے باوجود مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, بجلی کے بل کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. ٹھیک ہے, یوٹیلیٹی اسٹور کے سارے ملازمین جو ہے وہ آ گئے ڈی چوک کے اوپر کل. یہ صورتحال ہے. اینڈ آر گورنمنٹس پرائیورٹی رائٹ ناؤ از کہ وہ 27 منٹ کی ایک پریس کانفرنس کریں کہ ڈیلی میل کے اندر ڈسگریس کا لفظ استعمال ہو گیا ہے عمران خان کے خلاف. ٹھیک ہے, یو جسٹ امیجن کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. اس پہ عظمہ بخاری صاحبہ نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک اس کے اوپر بھی ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دامن میں توشہ خانہ کی گھڑیاں اور 90 بلین پاؤنڈ چھپائے آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑنے چلے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو شخص پاکستان سے زیادہ مغرب کو جانتا تھا اس کو مغربی میڈیا ڈسگریس کا لقب دے رہا ہے. عمران خان کی کرپشن کی داستانیں 4 سال سے عالمی میڈیا کی زینت بن رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کی ناکام بغاوت کے سنگین مقدمات زیر ٹرائل ہیں. بانی پی ٹی آئی کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں بلکہ اڈیالہ جیل کے قیدیوں کا الیکشن لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ بول دیا. طلال چودھری صاحب کا بھی بیان آیا. انہوں نے کہا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں عمران خان کے خلاف پٹیشن حقائق پر مبنی ہے. عمران خان جیسے لوگ چانسلر بنیں گے تو پھر طلبہ پر کیا اثر پڑے گا. عمران خان نے اپنے اختیارات اور خیرات کے پیسے کا غلط استعمال کیا. عمران خان طالبان سے متعلق موقف کی تواتر سے حمایت کرتے رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ بیسیکلی سارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آ گیا. اب میرا یہ کیوں اتنی پسوڑی پڑ گئی ہے, مطلب کیوں پسوڑی پڑ گئی, مجھے اس طرح لگنا شروع ہو گیا کہ جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن جو ہے نا پتہ نہیں کوئی بنی گالہ کے حلقے کا الیکشن جو ہے وہ بن گیا ہے. اور اگر وہاں سے ٹونی بلیئر اگر کھڑا ہو گیا نا تو شاید اس کا انتخابی نشان شیر ہوگا. مطلب مجھے یہ لٹرلی افیکٹ اس طرح کا آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہاں پہ نعرے لگیں گے, آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر نعرے لگے, دیکھو دیکھو کون آیا, ٹونی بلیئر آیا. مطلب اس طرح کے نعرے جو ہیں وہ لگنا شروع ہو جائیں گے. ریئلسٹکلی لیٹس بی سیریس, ایکچولی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, دونوں سائڈیں کیا گیم کھیل رہی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو اس بات کا پتہ ہے, پی ٹی آئی والوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر عمران خان یہ الیکشن جیت گئے تو انٹرنیشنلی یہ ایک بہت بڑا بوسٹ ملے گا ہمیں کہ جی دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی پوری دنیا ساری بات آکسفورڈ یونیورسٹی کو جانتی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کو جو ہے وہ حکومت پاکستان نے جو ہے وہ قید کر کے رکھا ہوا ہے. یو کین امیجن اس کا پی آر ویلیو اس کی کتنی زیادہ بن جاتی ہے. اچھا, اس کی وجہ سے یہ اتنا پش کر رہے ہیں اسے. دوسری سائڈ پہ نون لیگ جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, مطلب آپ کے کیا حسن نواز یا حسین نواز الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ, وہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی نہیں گئے ہوئے نا, اور وہ تو الیکشن نہیں لڑ رہے. تو آپ کو اتنی کیا پسوڑی پڑی ہوئی. وہ اس قسم کی باتیں, یہ طالبان, یہ کرپشن, یہ جیل, یہ سارا کچھ, یہ تو وہاں پہ جو باقی کینڈیڈیٹس الیکشن لڑ رہے ہیں, ولیم ہیگ ہو گیا یا یہ ٹونی بلیئر, یا اگر وہ لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ یہ کریں نا, وہ اس طرح کا گند اچھالیں عمران خان کے اوپر تو 100 دفعہ سمجھ آتی ہے. تاڈا کی لینا دینا ہے تجھے نہ 3 میں نہ 13 میں ہیں, مطلب وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, آپ کا کیا لینا دینا ہے اس سارے معاملے کے ساتھ. آپ لڑ رہے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ 100 دفعہ کریں, آپ عمران خان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں 100 دفعہ کیچڑ اچھالیں, الزام لگائیں, جو مرضی آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. وہاں پہ کیا لینا دینا ہے آپ کے ساتھ, وہ جو کرنے دیں ان کو, آپ نے جو کرنا ہے. لیکن ان کو کیا وجہ ہے, اب میں ان کی بھی ایک پی آر ویلیو ہے نا. وہ پی آر ویلیو کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان 2 چیزیں, اگر تو ایک تو سب سے پہلے اس کے کاغذ ریجیکٹ ہو جائیں اور عمران خان کا جو کینڈیڈیچر ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے تو بلے بھی بلے, مطلب کتنا بڑا پی آر پوائنٹ ملے گا کہ اور جاوے آکسفورڈ یونیورسٹی نے تینوں ریجیکٹ کرتا. مطلب آپ اندازہ کیجیے نا اس بات کا.
अच्छा, दूसरा, अगर चलें उसने इलेक्शन लड़ भी लिया और अगर वो इलेक्शन हार गया, उन्होंने कहना देखा अब हम क्या कहते थे, लोग नहीं देते, घड़ी चोर को वोट नहीं देते, लोग 9 मई वालों को वोट नहीं देते, जबकि उन बेचारे गोरों का क्या ताल्लुक 9 मई के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ, बट एक PR वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। सो इसलिए आप मुझे बताइए, आपने ज़िंदगी में कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन के बारे में सुना भी नहीं होगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं सुना होगा ना, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है कि लिटरली कि इसकी जितनी हाइप क्रिएट कर दी गई है कि जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो चांसलर का इलेक्शन बन गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन बन गया। असल कहानी जो है ना वो ये है। तो एक कहानी तो ये हुई। दूसरा जनाब, एक मैं चीज़ शेयर करना चाहूँगा शहबाज गिल से। मैं शहबाज गिल साहब से बड़ा कम ऐसे मौके होते हैं कि मैं उनकी किसी बात से एग्री करूँ। टुडे इज़ वन ऑफ दोज टाइम्स कि मैं उनकी बात से एग्री करने लगा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी किलो 1.5 किलो का एक लेकिन है बड़ा बड़ा। लेकिन मैं पहले शेयर कर दूँ एक्चुअली मैं किस बात से एग्री कर रहा हूँ। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जो भी कहता है कि खान बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी बाहर आ रहा है, वो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। वो जानबूझकर या अनजाने में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा फैला रहा है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आसानी से इमरान खान को रिहा नहीं करेगी। तो ये शहबाज गिल साहब ने वो शिकागो में बैठ के उन्होंने, या मुझे नहीं पता आजकल किधर होते हैं, लेकिन बाहर से बैठ के उन्होंने ट्वीट किया। आई एग्री विद हिम, इज़ एब्सोल्युटली राइट। मैं भी ये बातें कहता रहा हूँ कि लोगों को, PTI के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इस किस्म के लोग, ये यूट्यूबर लौंडे लपाड़े, खुल के बोले ना, लौंडे लपाड़े, ये लौंडे लपाड़े, ये इस किस्म की हरकतें करने वाले, ये सिर्फ अपने व्यूज़ की खातिर जो है ना हर 2 हफ्ते के बाद एक लॉलीपॉप दे देते हैं। 14 अगस्त को आन लग गई, 28 अगस्त को आन लग गई, बस सितंबर में रिहा हो जाएगा। ये 8 सितंबर को, मैं अभी एक रिसेंटली देख रहा था, वो एक क्या था, 8 सितंबर जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई की रिहर्सल होगी। और रिहाई की रिहर्सल खड़ी होती भाई ये क्या ड्रामा हो रहा है, कोई फिल्म की शूट हो रही है कि रिहर्सल होने लगी। मतलब ये नया मंजन है, ये मंजन बेचा जाता है, ये मंजन बेच के फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है। शहबाज गिल इज एक्चुअली राइट, बट जहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस एरिया पे प्रॉब्लम है शहबाज गिल के साथ, वो ये है, ही इज़ नॉट टेकिंग नेम्स। ये नाम नहीं ले रहे। अब वो नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इनको इस बात का पता है, इनको पता है इस बात का कि इनकी सफ़ों के अंदर ये वो लौंडे लपाड़े हैं जो इनके दौर के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मिल के काम करते थे। और इनको भी इस बात का शक है, शहबाज गिल को भी इस बात का शक है कि वो आज भी उनके ताने बाने वहां पे मिले हैं, इसलिए नाम नहीं लेते। क्योंकि इनको इस बात का भी पता है कि हो सकता है कल को ये फिर हमारे काम आ जाए कल को फिर भी काम आ सकते हैं ना। मैं हमेशा कहता हूं ना, वंस एन एसेट ऑलवेज एन एसेट। वो कल को फिर किसी काम के आ सकते हैं, उनसे कोई ना कोई काम लिया जा सकता है। एंड बिलीव मी, मैं चाहता हूं, मैं कभी ना, मेरा बड़ा दिल करता है कि ये आज जितने बड़े जमहूरी है, ये सारा कुछ जो बन गए हैं कि जी सिविलियन बालादस्ती एंड ऑल दैट, अगर ये वाकई ट्रूली सिविलियन बालादस्ती के प्रचार करने वाले होते या ये चाहते कि सिविलियन बालादस्ती हो, तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए ना, सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इन तमाम सालों में वो तमाम सहाफ़ी, और आप अच्छी तरह जानते हैं, शहबाज गिल अच्छी तरह जानते होंगे, और भी PTI के लोग जानते होंगे कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के ये जो 5th जनरेशन के मुजाहिदीन बने हुए थे ना, उस वक्त जो आपके लिए, आप उस वक्त PTI के लिए काम करते थे ना, PTI के लिए बैठ के और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के ये सारा काम करते थे। स्टार्ट नेमिंग दोज पीपल। बताइए, आपको अच्छी तरह पता है कौन है वो, आपको अच्छी तरह पता है, आपको अच्छी तरह पता है PM हाउस का एक्सेस जो है वो किन लोगों को दिया जाता था, आपको अच्छी तरह पता है वो कौन उस वक्त आपकी आंख के तारे बने हुए थे। उनमें से बहुत कईयों ने पलटे मार दिए हैं, कई जो है वो डबल एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं, एक टांग इधर रखी हुई है, एक टांग उधर रखी हुई है। खुल के लें उनका नाम। अगर आप वाकई सिविलियन बालादस्ती की बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को एक्सपोज करें कि भाई आप किस खाते में उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर सहाफत करते थे, इवन तो आप हमारे हक में करते थे, लेकिन कम एंड एक्सपोज देम, टेल देम, दुनिया को बताएं, अपने फॉलोअर्स को बताएं कि यार इन्हां को बच के रहना, ये नासूर हैं, इन लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये वहां से कंट्रोल होते हैं। लेना उनके नाम, पूरी बात करें। आप कहते हैं वो इनमें से चंद जो हैं, ये इन्होंने लिखा वो जानबूझकर या अनजाने में किस तरह भाई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो आप एजेंडा फैला रहे होते हैं, ये किस तरह होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अनजाने में? वो चूचे काके हैं, उनको नहीं पता वो व्हाट दे आर डूइंग, उनको सब पता है।
تو یہ ہے, یہ بات پوری ہونی چاہیے. میرا صرف شہباز گل صاحب سے اس بات کے اوپر خلاف ہے, بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ واقعی ٹرک کی بتی کے پیچھے. اچھا دوسری ایک اور اس میں ایک اور پرابلم, یہ تو ہیں وہ صحافی ہے یوٹیوبرز, ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ ان کی اپنی صفوں کے اندر ایسے سیاستدان بھی موجود ہیں. ان کو پتہ ہے شہباز گل صاحب کو کہ جو وہاں سے کھیلتے ہیں, ان کو پتہ ہے, لیں ان کا نام. اب یہاں پہ کیا آ جائے گا, یہاں پہ اتنا بڑا ایک پتھر آئے گا بیچ میں رستے میں, جس کو آپ کہیں گے پارٹی ڈسپلن. پارٹی ڈسپلن یہ لفظ آئے گا بیچ میں, اور پھر ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں بولیں گے, ان کے بارے میں پھر آپ چپ ہو جائیں گے کہ نہیں وہ پارٹی ڈسپلن ہے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی وہاں سے کھیل رہے ہیں. ان کی صفوں میں لوگ موجود ہیں, پی ٹی آئی کی صفوں میں لوگ موجود ہیں جو ان کو پتہ ہے کمپرومائزڈ ہیں, نام نہیں لیں گے. پارٹی ڈسپلن کے چکر میں دبا دیں گے بیٹھ کے, اور وہ بھی لوگوں کو بیوقوف بنائے جائیں گے. تو یہ ٹرک کی بتی اور یہ سارا کچھ اگر کہانی کھولنی ہے تو پھر پوری بات بتائیے, کھل کے بتائیے, تاکہ آپ کے فالوور کو صحیح بات پتہ لگے, سچ بات پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.